اچھا جی، ان تدل علی معنی کائن فی نفسہ، تو کائن نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ بتایا کہ یہ فی نفسہ کا تعلق یہ تدل کے متعلق کائن کے متعلق ہے۔ نمبر 2 یہ اشارہ کر دیا کہ یہ مانن کی صفت ہے، مانن کی صفت ہے۔ ان تدل علی معنی کائن فی نفسہ ای نفس الکلمہ، تو یہاں کیا مقصد ہے؟ ای نفس الکلمہ سے کیا غرض جامع ہے؟ ہاں ضمیر کا مرجع بتلانا، اتنا تھوڑا موٹا خود ہے یہ نکالا کرو۔ ہاں تو پھر یہی بتلانا مقصد ہے نا، تم سے پوچھا ای نفس الکلمہ کیا مقصد ہے جامع کی؟ وہ غرض جامع کیا ہے؟ ہاں ضمیر کی تفسیر یا ہاں ضمیر کا مرجع بتلانا۔ اب اتنا خود بخود ہی سمجھو، پھر اب تمہیں ایک ایک چیز بتانی پڑے گی۔ فی نفس ای فی نفس الکلمہ، یہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کہ اسی نفس اسی کلمہ میں ہے، نفس الکلمہ میں نہیں، اسی سیم اسی کلمہ میں، کسی اور میں نہیں۔ نحوی اعتبار سے ہاں ضمیر کا مرجع بتلانا ہے۔ والمراد بکون المعنی فی نفسہا، اچھا اب یہ ہے کہ معنی کا نفس کلمہ میں موجود ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ معنی اسی کلمے میں موجود ہو، اس کی مراد وہی ہے کہ بغیر ضم ضمیمہ کے کیا کرے؟ دلالت کر رہے، ٹھیک ہے۔ والمراد بکون المعنی فی نفسہا، اور معنی کے نفس کلمہ میں ہونے سے، کون میں نہیں ہونا یا موجود ہونا، وجود کے معنی بھی کر سکتے ہو، حصول کے معنی بھی کر سکتے ہو۔ معنی کا نفس کلمہ میں موجود ہونے یا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان تدل علیہ بنفسہا، کہ وہ کلمہ دلالت کرے معنی پر خود ہی، وہ معنی دلالت کرے کہ وہ کلمہ دلالت کرے اس پر بنفسہا، خود بخود دلالت کرے، من غیر حاجہ، وہ دلالت کرے خود بخود کا مطلب بس خود کافی ہے، یہ تاکید ہے کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرے، خود سے دلالت کرے، خود سے دلالت کرے، من غیر حاجہ، خود سے لکھ دو یہ ترجمہ اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرے خود سے، من غیر حاجہ الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، بغیر ضرورت دوسرے کلمے کے اس کی طرف ملنے کے، بغیر ضرورت اس بات کے کہ دوسرا کلمہ اس سے ملے۔ لاستقلالہ بالمفہومیت، یہ خود سے کیوں دلالت کر رہا ہے؟ وجہ لاستقلال، لام جارہ وہ تدلہ کے متعلق ہے کہ یہ خود سے دلالت کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ من غیر حاجہ لاستقلال، بوجہ اس کے مستقل ہونے مفہومیت میں، بوجہ اس کے مستقل ہونے مفہومیت میں، کیونکہ اس کا مفہوم مستقل ہے، کیونکہ جس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے وہ مفہوم کیا ہے؟ مستقل ہے۔ جب مستقل ہے تو مستقل کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، برخلاف اس کے حرف کے، کہ حرف کو ضرورت پڑے گی نا، کیونکہ اس کا مفہوم مستقل نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک دو کالے کی نہیں اٹھائی، آپ نے ایک دو کالے کی نہیں اٹھائی، نہیں مصروف تھے کہیں میں، پھر ملے تھے حضرت صاحب سے کہ چلے گئے، پھر تو اب جا کے دوبارہ بات کرنا، وہ بھول جاتے ہیں اللہ کے بندہ، جب بھی چلا جا سیدھا، پھر بات ہی دور کی دور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان سے میں پوچھتا ہوں، اب عثمان آئے تو بیٹھے ہوئے ادھر، بس سیدھا یہی کام پہ جا۔ لاستقلالہ بالمفہومیہ، بوجہ اس کے مستقل بالمفہوم ہونے کے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ او من صفاتہا، اب یہ ایک وجہ حسر چل رہی تھی، تو پہلی بات کیا کہی کہ یا تو وہ کلمہ دلالت کرے گا معنی مستقل پر، یا یہ کہ وہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کرے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے، دوسری والے کو متعین کر دیا نا کہ دوسرا کیا ہے؟ حرف۔ او من صفاتہا اللہ تدل، یہ من صفاتہا دوبارہ کیوں نکالا ہے؟ اب غرض جامع ہے تو چھوٹی سی بات، او لا تدل تھا نا مصنف، او لا، تو یہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ او لا کا عطف کس کے پر ہے؟ پہلے والے ان اس کے پر ہے، تدل پر ہے، پہلے والے کس پر ہے؟ تدل کے اوپر، ٹھیک ہے نا، من صفاتہا اللہ تدل، کیونکہ جس چیز پر عطف ہوتا ہے اس کے پیچھے والی عبارت ساری ساتھ لگ جاتی ہے۔ اب جامع نے من صفاتہا ان لگایا نا، من صفاتہا ان، معلوم ہوا کہ لا کا عطف کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر نہیں کہنا، ان کے بعد جو چیز ہے تدل اس کے اوپر ہے، لا کا عطف کس پر ہے؟ کیونکہ لا کے بعد لا تدل ہے نا اصل میں، لا او لا تدل، تو لا کا عطف تدل کے اوپر ہے، کس کے اوپر ہے؟ لہذا من صفاتہا ان والی عبارت اس کے ساتھ لگا دی۔ ہاں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہی ہے، یہ جامع جو درمیان میں من صفاتہا نکالا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ تدل، ان تدل نہیں، کیا تدل، ان کا تو غلط ہو جانا ہے، پھر سمجھتے ہو؟ جس چیز پر عطف ہوگا اس کے پیچھے والی عبارت لگتی ہے، اگر ان کہا تو پھر ان نہیں لگنا چاہیے ادھر، ٹھیک ہے۔ دوبارہ او من صفاتہا اللہ تدل، یا پھر اس کی کلمے کی صفت میں سے یہ ہوگا کہ وہ دلالت نہیں کرے گا علی معنی فی نفسہا، ایسے معنی پر جو کہ نفس کلمہ میں پایا جاتا ہے، بل علی معنی، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا، ادھر لکھا یحتاج،
ماہر مفندی کے نسخے میں تحتاج ہوا، وہاں پر کیا تحتاج الکلمہ، اگر یحتاج ہو تو یہ بھی کلمے کی طرف راجع کر سکتے ہو بتاویل مذکور کے، بتاویل مذکور کے، وہ چیز جو مذکور ہے یعنی الکلمہ، سمجھے؟ ویسے ہی یحتاج ورنہ یحتاج بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ کہ وہ دلالت نہ کرے مانن فی نفسہ، بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر، بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر کہ یحتاج ہو، کہ کلمہ ضرورت، کلمے کو ضرورت ہو، کلمے کو ضرورت ہو فی الدلالت علیہ، اس معنی پر دلالت کرنے میں، اس معنی پر کرنے میں ضرورت ہو کس کی؟ الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، دوسرے کلمے کے اس کی طرف مل جانے کی، دوسرے کلمے کی اس کے طرف نہیں، اس کے ساتھ، اس کے مل جانے کی طرف نہیں بلکہ کی، بس اردو محاورے میں یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ لعدم استقلال، اب یہ کیوں ضرورت ہے اس کو کلمے، یہ جو کلمے کی قسم ہے اس کو کیوں ضرورت ہے دوسرے کلمے کے مل جانے کی؟ لعدم استقلال بالمفہوم، یہ لام جارہ جو ہے متعلق اس کے یحتاج ہو گیا، یا یہ کیوں محتاج ہے؟ بوجہ اس کے مستقل نہ ہونے مفہومیت میں، بوجہ اس کے مستقل وسیجیء تحقیق ذالک، اور ان قریب اس کی تحقیق آ جائے گی۔ استقلال بالمفہومیت کا کیا مطلب ہے؟ فی بیان حد الاسم، اسم کی تعریف کے بیان میں، انشاءاللہ اس کی جو وضاحت ہوگی اس کے اندر، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، ہوگی بات۔ القسم الثانی، اب دو چیزیں بتا دی ہیں نا کہ یا تو معنی مسکے پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، جو نہیں کرے گا تو دوسری چیز ہے وہ حرف ہے، وہ کیا ہے؟ حرف۔ الثانی الحرف، الثانی الحرف، یہ مصنف کی عبارت ہے، آگے درمیان میں نکالی القسم الثانی، دوسری قسم جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ما لا يدل علی معنی فی، یہ آگے عبارت ہی ہے، اس میں کوئی اتنے خاص آگے اشکال آ رہے ہیں۔ وہ ما لا يدل علی معنی فی نفسہ، اور وہ کلمہ ہے، ما سے مراد وہ کلمہ جو نہ دلالت کرے علی معنی فی نفسہ، ایسے معنی پر جو نفس کلمہ میں، ہاں ضمیر ہے تو ماں کی طرف لیکن ماں سے مراد کلمہ تھا، اس لیے یہاں سے وہ مؤنث ہے، ورنہ فی نفسی ہی کہنا چاہیے، فی نفسی ہی ضمیر ماں تو لفظاً تو کیا ہے مذکر ہے نا، لیکن چونکہ اس سے مراد کیا ہے کلمہ مؤنث، اس لیے اس تعویل کے ساتھ، تعویل کلمہ کے ساتھ یہ ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے، بتاویل کلمہ، بتاویل کلمہ سمجھتے ہو کہ ماں سے مراد کلمہ ہے تو مؤنث ہے، اس لیے نفسی ہا کہہ دیا۔ دوسری قسم، اور وہ کلمہ جو نہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو نفس کلمہ میں ہے، الحرف، وہ کیا جی؟ دوسری قسم حرف ہے، کمن و الا، کمن جیسے من اور الا، فانہما یحتاجان، وضاحت ہے، ترجمہ ہی ہے، فانہما یحتاجان، پس یہ دونوں کیا ہیں؟ محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، ہاں تو تمہارے سامنے ہے، فانہما یحتاجان، پس یہ دونوں ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فی الدلالت، دلالت کرنے میں، علی معنیہما، اپنے معنوں پر، اپنے معنوں پر، اپنے سے اور تک والا جو معنی ہے ابتدا اور انتہا والا، اپنے معنوں پر، یعنی اعنی الابتداء والانتہا، یعنی میں مراد لیتا ہوں ابتدا اور انتہا کو۔ تیرا بولنا ضروری آگے ہم جو پہ مصنف کو پتہ ہی ہے بولنا اشارہ جام کو، سمجھے؟ ویسے پتہ تو کوئی نہیں، لیکن مطلب ہے اسے ذہن میں تو ہوگا نا کہ طالب علموں نے ایسی مثال کا تقاضا کرنا ہے، اس لیے فی الدلالت علی معنیہما، دوبارہ لے کہ من اور الا جو ہے ان کو اپنے معنوں پر، اپنے معنوں پر دلالت کرنے میں ضرورت ہے، کس کی؟ الی کلمۃ اخری، ایک دوسرے کلمے کی طرف نہیں، ضرورت ہے ایک اور کلمے کی، کل بصرۃ والکوفۃ، وہ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ جیسے بصرہ یا جیسے من کے لیے من البصرہ، اور الا کے لیے کیا ہے؟ کوفہ۔ فی قول کا، بیچ تیرے اس قول کے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ میں نے سیر کی بصرہ سے، میں چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف، میں چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف۔ وانما سمی ھذا القسم حرفا، مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب نے کہا کہ طالب علم پوچھتے ہیں یہ بصرہ کوفہ سے کیوں عمدہ ہے؟ میرے ذہن میں ایک موٹا اجمالی جواب تھا، لیکن حضرت نے ماشاء اللہ اتنی توضیح وضاحت کی نا، اس میں وہ جواب بھی آیا اور مختلف جوابات ہیں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ، آخر میں نتیجہ جو انہوں نے نکالا، اس کا مطلب یہ کہ وہ مثال جو مجمع علیہ متفق علیہ علماء کی، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم امت وسط ہیں، امت وسط ہے۔ ایسی مثال کو مشہور نہیں ہو جاتی، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی علم، یا اگرچہ ان لوگوں کو احساس بھی نہ ہو، بعض لوگوں کو ایک متفق علیہ، بس ایک اتفاقی طور پر مثال ہے تو کیا ہے، لیکن اس کے اندر بڑے نقطے ہیں۔ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سرت من البصرۃ، کیوں جواب سوال مقدر؟ وہ تو میں نے ویسے ایک بتایا تھا کہ طالب علم پوچھتے ہیں تو پھر انہوں نے جواب دیے اس کے۔ وانما، ابھی یہاں پر نہیں ہے، بعد میں آگے شاید کہیں تھوڑی بات کریں گے اگر کرنی ہوئی تو۔ وانما سمی ھذا القسم حرفا، جواب السؤال المقدر، یہ ضروری نہیں ہے ویسے، سمجھے یہ کہنا، سوال پھر اس کا یہ ہوگا کہ اس قسم کو حرف کیوں کہتے ہیں، اس قسم کا نام
حرف کیوں ہے؟ جواب وَإِنَّمَا سُمِّيَ. اس سے بہتر ہے کہ یہاں یوں کہتا ہے وہ غرض جامعہ، بہتر ہے کہ غرض کا عنوان لے جائے. مصنف کی شارح کی غرض یہاں پر کیا ہے؟ حرف کی وجہ تسمیہ کو بیان کرنا، حرف کی یہ غرض جامعہ. ٹھیک ہے، بس یہاں غرض بتا تو نہیں کہ بھائی آپ خواہ مخواہ نے سوال لکھو، یہ کیوں نہیں غرض جامع یہاں پر انما سمیہ، یہاں اس عبارت سے مقصد جامع کا یا غرض جامع کی کیا ہے؟ حرف کی وجہ تسمیہ کو بیان فرمانا. وہ یہ کہ حرف سوال کے بعد سوال خود بنا دو کسی کیا وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کو بیان. حرف لغت میں کسے کہتے ہیں؟ کس کو؟ کیا پہلے تو کچھ اور کہہ رہا تھا، طرف ہے یا طرف ہے؟ قرآن میں طرف بھی تو آتا ہے، ینظرون من طرف خفی، تو طرف ہے یا طرف ہے؟ پہلے تو طرف کہہ رہا تھا، تو طرف بھی تو قرآن میں ہے. اب ذرا سمجھ لو اس بات کو، طرف یا طرف. طرف قاصرات الطرف، قاصرات الطرف کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فین قاصرات الطرف، اس میں کون سی عورتیں ہوں گی؟ پورے کیسی ہوں گی؟ قاصرات الطرف. ترجمہ پڑھا تھا اس کا؟ نگاہ، تو طرف مانی کیا ہے؟ نگاہ، آنکھوں کو قصر کرنے والی، بند کرنے والی اپنے خامدوں پر. حابسات لأعینہن علی ازواجہن، کسی اور کو نہیں دیکھیں گی. ٹھیک ہے، تو طرف ینظرون من طرف خفی، ایسے سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، پوشیدہ نگاہ سے. جیسے مجرم ہو نا کھڑا ہوا تو ایسے وہ سامنے ایک تو نا میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، مجرم جب کانا نہ ہوتا، جب کانا ہوتا پھر دیکھتا ایسے، پھر ایسے بھیگی بلی بن گئے. تو یا وہ مجرم قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے اور پوشیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، جیسے کوئی چور ہوتا ہے، ان کو پتا ہم چور ہیں. ینظرون من طرف، تو طرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگاہ. ٹھیک ہے، تو طرف جو ہے طرف بفتح الراء، اس کا معنی کیا ہے؟ کنارہ. اس کا معنی کیا ہے؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، یہاں لفظ حرف ہے، حرف معنی کنارہ. لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کس کے اوپر؟ کنارے کے اوپر. کس پر؟ کے اوپر. جیسے غلط کیا تو نے، جیسے کہ کوئی آدمی، مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی آدمی لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے کہ لشکر کو شکست ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ فتح یاب ہو جائے، اس لیے وہ کنارے کے اوپر ہو اور موقع پا کر چل دینے کے لیے تیار ہو. فَإِن كَانَتْ ظَفَرُ قَرَّ وَإِلَّا فَرَّ، اگر تو فتح ہو جائے تو قرّ، پھر تو قرار پکڑ جائے، پھر نہ بھاگے. وَإِلَّا فَرَّ، وگرنہ کیا ہو جائے؟ بھاگ جائے. ہاں، ورنہ وہ فضب ہو جائے، بھاگ جائے. ٹھیک ہے، تو 7 اپ کی بجائے فضب کی اصطلاح، ان کو بھی بتا رہا ہوں نا، ان کو بتایا. تو 7 اپ یہ فضب کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف، کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام تو لے ہیں، منافق ہیں، اگر تو ہمارے مال دولت میں اضافہ ہوا تو ٹھیک ہے اسلام پر رہیں گے، نہ ہوا تو پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر خیر پہنچے، بھلائی پہنچے دنیا کی تو اطمینان کرے گا، تسبیح لے کے بیٹھے گا، نماز بھی پڑھے گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجهه، تو فوراً اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت میں کبھی خسارہ. نہ دنیا ملی، نہ وصال صنم، نہ کیا کہتے ہیں وہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم. ٹھیک ہے، وہ حال ہو جاتا ہے ان کا، نہ دنیا نہ آخرت. خسرت دنیا والآخرہ. اور بات سمجھ گئے ہو؟ تو بہرحال حرف کا یہ معنی طرف کا ہے. حرف کا معنی کیا ہے؟ طرف. تو طرف کہنا، طرف نہیں کہنا. ٹھیک ہے، طرف معنی کنارہ، طرف معنی کیا؟ کنارہ، جانب، کنارہ. اب یہ ہے کہ یہاں حرف کون، کنارے کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں کہوں نا ایسے وہ عامیہ نسو کی زبان میں، سمجھے، تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بھولے گا نہیں. مطلب اس کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، کنارے میں کر دیا وہ حرف کو کیا کر دیا ہے؟ ہاں، اس کو کھڈے ایک طرف لگا دیا کنارے میں، کیونکہ جو اسم اور فعل ہیں سیٹیں تو انہوں نے سنبھال لی ہیں نا. اسم یہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور مسند یہ مقصود ہوتا ہے کلام میں، اور جو فعل ہوتا ہے یہ اس کا ناظم ہے. سمجھے، یہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا. حرف کے لیے کوئی سیٹ بچ نہیں ہو جا رہا، اس کو ایک طرف کر دیا کنارے میں، ایک طرف. ایک تو اپوزیشن ہی ہے، یہی ہے. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حرف بمعنی کس کے ہے؟ طرف کے ہے. طرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنارہ. تو کنارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسم اور فعل کی اپوزیشن جانب سے میں، اسم اور فعل کی کیا ہے؟
اپوزیشن سائڈ ہے، اپوزیشن باقی یہاں لکھا ہے الجانب المقابل، الجانب کہ اسم اور فعل کی جو سامنے والی طرف ہے، انہیں اپوزیشن جیسے کہتے ہیں، وہ اس کے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا، وہ مسند الیہ بھی ہوتے ہیں اور مسند بھی ہوتے ہیں، اور یہ نہ مسند الیہ نہ مسند، اس لیے وہ ایک طرف میں، یہ وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی. چلو وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْقِسْمُ حَرْفًا، سوائے اس کے اس قسم کا نام رکھا گیا حرف، لِأَنَّ الْحَرْفَ فِي اللُّغَةِ الطرف، کیونکہ حرف لغت میں کیسے کہتے ہیں؟ طرف، کنارے کو کہتے ہیں. وَهُوَ فِي طرف، اور یہ بھی کس کے اندر ہے؟ طرف کے اندر ہے. أي جانب مقابل للاسم والفعل، یعنی نہیں اسم، ہاں پوچھنے کی بات، حرف کی وجہ تسمیہ اور یہ کہتا ہے یہ کون؟ وَهُوَ فِي طرف، اور یہ حرف بھی کس میں ہوتا ہے؟ طرف میں ہوتا ہے. جانب یعنی ایک ایسی جانب میں ہوتا ہے جو مقابل للاسم والفعل، جو کہ اسم اور فعل کی مقابل اس کے سامنے والی کیا ہے؟ جانب ہے، یعنی اپوزیشن ہے، گویا کہ فعل اور اسم کی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. حیث یقعان عمدۃ فی الکلام، اس طور پر کہ یہ دونوں اسم اور فعل کیا ہوتے ہیں؟ کلام میں عمدہ اور مقصود، عمدہ یعنی مقصود، کلام میں مقصود واقع ہوتے ہیں، یعنی مسند الیہ اور مسند، اسم تو دونوں اور فعل مسند. وہو لا یقع عمدۃ فی، جبکہ حرف جو ہے وہ اس میں عمدہ واقع نہیں ہوتا، وہ ترکیب میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا باقی. کما ستعرف، جیسے کہ ان قریب تجھے پتہ لگ جائے گا، ان قریب تو. والقسم الاول، ہاں جی بتاؤ پہلی قسم کون سی تھی جی کلمہ کی جو شروع میں آئی؟ یہ وجہ حصر میں وہ ہے جو دلال کرنے والے پر بذات خود، جو خود دلالت کرے. اب آگے اس کی تقسیم ہوگی کہ یا تو اس میں زمانہ ہوگا یا زمانہ ہوگا تو فعل، نہیں ہوگا تو. والقسم الاول، اور پہلی والی قسم یعنی کلمے کی، وہ ما یدل، اور وہ یعنی وہ کلمہ جو دلالت کرے علی معنی، معنی پر جو پایا جاتا ہے اسی کلمے کے اندر. اما من صفتھا، یہ من صفتھا وہی اعتراض جواب اس کا وہی ہے ان یقترن والا، پیچھے والی بات ہے، ٹھیک ہے، لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو اس کی صفت میں سے ہوگا یہ کہ ان یقترن، کہ وہ کہ ملا ہوا ہوگا، یعنی وہ معنی باحد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یا ملا ہوا نہیں ہوگا. اگر ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے، نہ ملا ہوا ہو تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اب آگے درمیان میں انہوں نے وہ چیزیں کچھ نکالی ہوئی ہیں، اب یہ اشکالات کے جواب اب آ رہے ہیں ایک ایک، دو دو، تین تین کر کے، یک کے بعد دیگرے آ رہے ہیں، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، ٹھیک ہے. پہلے آئے گا یہ ذالک المعنی پر اعتراض، پھر فی الفہم پر آئے گا، پھر عنہا پر آئے گا، یہ کے بعد دیگرے تین اعتراضات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ان یقترینا، کہ یا تو ملا ہوا ہوگا وہ معنی، یا تو ملا ہوا ہوگا، پہلے ترجمہ کر لو ذرا سمجھ لو، وہ معنی جو مستقل ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یا تو ملا ہوا ہوگا وہ معنی المدلول علیہ بنفسہ، جس معنی پر دلالت کی گئی ہے بنفسہ، نفس کلمہ سے، یعنی کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ مطلب ہے کہ معنی مستقل ہے، یہ مقصد ہے. یا تو وہ معنی جس پر دلالت کی گئی ہے نفس کلمہ کے ساتھ، وہ معنی ملا ہوا ہوگا فی الفہمی، سمجھے جانے میں، فی الفہمی عنہا، اسی کلمے سے، یعنی اسی لفظ کلمہ سے سمجھا جا رہا ہو، کسی اور چیز سے نہ سمجھا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. اب تمہیں بتائیں گے کہ یہ ذالک المعنی اس میں کیا اشکال ہے، فی الفہم میں کیا اشکال ہے، عنہا میں کیا ہے. سب سے پہلے ذالک المعنی پر جو ہے وہ اشکال وارد ہو رہا ہے، لیکن یہ اعتراض ہے خارجی در حقیقت، کہ میں سمجھا ہوں یہاں تک. مصنف کی عبارت یعنی جامی کی عبارت جو ہے وہ اس اشکال کا جواب بنا بھی سکتے ہو، بنانے کو صحیح ہے. اگر آسان ہے، اگر اس کو جامی کو عبارت کو سوال مقدر کا جواب بنا تو وہ آسان ہوگا. وہ یہ ہے کہ آپ کو جو وہ پھر اس طرح کہہ سکتے ہو کہ یکترینا، بات سنو بھائی، یکترینا میں ہوا ضمیر جو ہے یہ راجع ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اصل میں اول کی طرف ہے نا، والاول اما یکترینا، اور جو پہلی والی قسم ہے یا تو ملی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اول سے مراد کلمہ ہی ہے، لفظ کلمہ، اول سے مراد کیا ہے؟ معنی کلمہ نہیں بلکہ لفظ کلمہ. تو یکترینا میں ہوا ضمیر جاری اول کی طرف، اور اول سے مراد کیا تھا؟ لفظ کلمہ. تو مطلب یہ ہوگا کہ لفظ کلمہ ملا ہوا ہو، حالانکہ لفظ کلمہ نہیں ملا ہوتا، بلکہ اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ. یہی سوال ہے نا، یا پھر اس کے علاوہ سوال لکھنا تو بھیجے یہ لکھ دو. انترینہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ راجع ہے کلمہ کی طرح، اس کا مطلب یہ ہے. اب بلکہ ہاں اعتراض یوں لکھو، لمبا سا اعتراض کر کے لکھوا رہا ہوں، وہ دو شق ہیں اس کے پھر یوں ہی لکھ دو. وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یکترینہ کی ضمیر یا تو جاری ہے الاول کی طرف، اور اول سے مراد لفظ کلمہ، اور یا پھر یہ ضمیر جاری ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف، اور دونوں شقوں پر اعتراض ہے. یکترینہ کی ضمیر ہوا یا تو جاری ہے اول کی طرف، اس سے مراد الاول، اس سے مراد لفظ کلمہ ہے، اور یا پھر یہ ضمیر جاری ہے کس کی طرف؟ اور دونوں شقوں پر کیا ہے؟ شق سمجھتے ہو، دونوں باتیں ہیں، دو باتوں پر یہ شقوں میں، اس کو شق کہتے ہیں بھائی، یہ پہلی والی شق، دوسری، دونوں شقوں قاف موٹی، دونوں شقوں پر کیا ہے؟ اعتراض ہے. پہلی شق پر اعتراض یہ ہے کہ اگر ضمیر لوٹاتے ہو کس کی طرف؟ اول کی طرف، تو مراد ہوگا لفظ کلمہ. تو
تو اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لفظ کلمہ نہیں ملا ہوا زمانوں کے ساتھ، زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، بلکہ کلمے کا جو معنی ہے وہ ملا ہوا ہوگا. کلمے کا جو جیسے ضربہ کا جو معنی ہے ضرب مارنا، یہ ملا ہوا ہوگا، نہ کہ لفظ ضربہ نہیں ملا ہوا. سمجھتے ہیں؟ ہاں لفظ کلمہ یہ پہلے طرح سمجھ آ رہے پہلی شک پر. اگر لفظ اول کی طرف زمین لوٹا رہے ہو، وہ اول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لفظ کلمہ. تو اس پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جیسے اعتراض ہوتا ہے کہ لفظ کلمہ کی طرف نہیں زمین لوٹی بلکہ اس کے معنی کی طرف. اللہ کا بندہ ضمیر اگر لوٹے تو یوں اعتراض کرنا ہے. ضمیر اگر لوٹے تو وہ لفظ کلمہ کی طرف نہیں بلکہ اس کے معنی کی طرف. بس کیا اعتراض کا لکھا ہے؟ اعتراض بتا جلدی آپ. اس سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہاں کہ کلمہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کلمہ ملا ہوا ہو، حالانکہ کلمے کا معنی نہیں ہے اعتراض، تم نے نام رہا اعتراض صحیح یاد کرو. یکترین میں ہوا ضمیر یا تو الاول کی طرف ہے اس سے مراد لفظ کلمہ اور اس میں لفظ کلمہ ہے، اور یا پھر یکترین کے ہوا ضمیر کس کی طرف ہے؟ معنی کی طرف ہے. اور دونوں شکوں پر اعتراض ہے. دونوں شکوں پر کیا اعتراض ہے؟ پہلی شک پر اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ضمیر راجع ہو کس کی طرف؟ لفظ کلمہ. الاول کی طرف ہے. پیچھے لفظ کلمہ تو مراد ہے نا اول سے. پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ضمیر راجع ہو اول کی طرف، اس سے مراد لفظ کلمہ. ہاں تو اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کلمہ نہیں ملا ہوا زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تین زمانوں میں سے. تو احد لازمینت اصلاح ہے کہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ لفظ کلمہ نہیں ملا ہوا زمانے کے ساتھ، بلکہ کون ملا ہوا ہے؟ کلمے کا معنی ملا ہوا ہے. لہذا اول کی طرف ضمیر لوٹا دینا صحیح، الاول کی طرف ضمیر لوٹانا صحیح نہیں ہے. کیونکہ ورنہ محظور لازم آئے گا نا. خرابی کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ ایک طرح کی ضمیر ہے وہ یا تو راجع اول کی طرح یا معنی کی طرح. اگر اول کی طرف راجع تو اس سے مراد کلمہ اور لفظ کلمہ لفظ کلمہ لفظ کلمہ مراد ہے. ہاں اس سے مراد لفظ کلمہ. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ لفظ کلمہ جو ہے وہ نہیں ملا ہوتا اس کے ہاں کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معنی کے ساتھ ملا ہوتا ہے. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ملا ہوا ہو لفظ کلمہ کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. یکترین نا کہ ملا ہوا ہو لفظ کلمہ، ملا ہوتا ہے. حالانکہ معنی ملا ہوتا ہے. لفظ کلمہ کلمے کا معنی ملتا ہے، کلمے کا لفظ نہیں ملا ہوتا. یہ اعتراض سمجھ آ گیا پہلی شک پر. دوسری شک کہ یہ ضمیر راجع ہو کس کی طرف؟ معنی کی طرف. ضمیر راجع ہو کس کی طرف؟ معنی کی طرف. اس صورت میں بھی اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ معنی کا ذکر تو پیچھے ہوا ہی نہیں ہے، مرجع کا پیچھے مذکور ہونا چاہیے نا، تو مرجع کا پیچھے ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ نے ضمیر جو ہے یہ لوٹا دی، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. کیا معنی پیچھے ذکر ہوا ہی نہیں تو مرجع پیچھے مذکور ہی نہیں، تو آپ نے ضمیر کیسے لوٹا دی اس کی طرف؟ کیا لازم آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ مرجع ہے ہی نہیں اور مرجع کے ذکر کے بغیر آپ ضمیر لوٹا رہے ہیں. جواب ہم نے دوسری شک کو اختیار کیا. پہلی بار شک پر جو اعتراض ہے وہ ختم ہو گیا نا. کون سی شک کو اختیار کیا؟ اب اس میں آپ کا اعتراض یہی ہے کہ کیا لازم آ رہا تھا؟ تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ معنی مذکور ہے. کون کہتا ہے نہیں مذکور؟ معنی مذکور ہے لیکن حکمن، بلکہ معنی نہیں سے کہتے ہیں. معنی مذکور ہے ما قبل میں مانن، وہ ہم نے پڑھا نا کہ مرجع مذکور ہوگا حکمن یا مانن یا لفظ ہے نا. تو یہ ایک وہ بھی پڑھا لیا ابوی ہی، مانوی طور پر مذکور ہے. کیا ہے؟ مانوی طور پر مذکور ہے. ایک حکمن بھی ہوتا ہے ایک مانوی. لیا ابوی المیت، یا ابوی چونکہ میراث میں کلام چل رہا ہے تو یہ مردہ آدمی جو ہے اس کی وراثت جاری ہوگی نا، تو ہی ضمیر میت کی طرف ہے. اور یہ راجع ہوگا معنی کی طرف، تو پھر کیا خلاف لازم آتے ہیں؟ اضمار قبل ذکر کی معنی مذکور ہی نہیں ماں قبل میں. بار بار اللہ تعالیٰ وہی چیز نہ پوچھا کرو. اب کوئی چیز آسان ہے، اتنی بھی مشکل نہیں ہے. اس کا جواب اب کیا ہے؟ خلق بنا خلاصہ کہ ہم نے دوسری شک کو اختیار کیا. یہ ضمیر جا رہی ہے کس طرف؟ معنی کی طرف. اور باقی جو آپ کا اعتراض ہے کہ مرجع مذکور نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی مذکور ہے ماں قبل میں معنوی طور پر. معنی یعنی معنوی طور پر یہ مذکور ہے. معنوی طور پر کیا وہ کیسے؟ کیونکہ قسم اول میں مراد تھا کلمہ، تو کلمہ جو ہے یہ دلالت نہیں کرتا معنی پر. تو کلمہ جب معنی پر دلالت کرتا ہے تو معنوی طور پر وہ کلمے کے ضمن میں مذکور ہو گیا. تو ٹھیک ہے سمجھ گیا. تو بہرحال یہ ان یقترن ذالک المعنی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ پہلے والے اعتراض سے ہم نکل گیا. ٹھیک ہے کہ معنی مذکور ہے ماں قبل میں معنوی طور پر. ہاں کیونکہ لفظ اول دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر معنی پر. اول سے مراد کلمہ اور کلمہ دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر؟ معنی پر. ان یقترن ذالک المعنی کہ ملا ہوا ہو وہ معنی، یعنی کلمے کا معنی، المدلول علیہ بنفسہا وہ معنی کہ جس پر دلالت کی گئی ہے بنفسہا اسی کلمے کے ساتھ، کسی اور چیز کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے یہ ترجمہ سمجھ آ گیا. آگے فی الفہمی یہ دوسرے اعتراض کا جواب ہے. ابھی دوبارہ نہیں تیسری دفعہ کیا ہے؟
ہاں کہ ملا ہوا ہو وہ معنی المدلول علیہ جس پر دلالت کی گئی ہے، اس مفعول ہے جس پر دلالت الذی دل علیہ، الذی مدلول تعویل کس کی معنی الذی دل، جس پر دلالت کی گئی ہے بنفسہا اسی کلمے کے ساتھ، یعنی کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، معنی مستقل اسی کی بات ہے کہ دلالت کی گئی اس پر نفس کلمہ کے ساتھ، اسی کلمے کے ساتھ. فی الفہمی، فی یہ فی کا تعلق یقترینہ کے ساتھ ہے. فی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلے اعتراض سمجھو. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ بولا نا یقترینہ، یہ صادق آ رہا ہے کس کے اوپر؟ بس یوں کہو کہ اس میں مصادر بھی داخل ہو رہے ہیں. مقصد تو یہ کہ اس میں افعال داخل ہو نا صرف. ہاں بس اب اشکال یہ بناؤ کہ آپ نے بولا یقترینہ کہ ملا ہوا ہو، اس کا معنی کس کے ساتھ ہے؟ زمانے کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس میں مصادر بھی داخل ہو رہے ہیں. بس یہ کہتے ہو اتنا کافی. اس میں کیا داخل ہو رہے ہیں؟ مصادر بھی. حالانکہ مصادر داخل ہونے چاہیے اس میں. مصادر اسماء ہیں کہ افعال ہیں؟ مصدر ہوتا ہے ہاں، اسماء نہ کہ افعال. تو اس میں مصادر کا داخل ہونا ٹھیک ہے کیا؟ نہیں نا، افعال داخل ہونا کہ مصادر. لیکن افعال کے ساتھ ساتھ یہاں کیا داخل ہو رہے ہیں؟ مصادر بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ جو بھی مصدر ہوتا ہے، مثال ضرب مارنا، یہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو یہ بھی تو ملا ہوا ہے زمانے کے ساتھ. ضرب مارنا کسی نہ کسی دور میں مار ہوئی، ماضی میں، حال میں، استقبال میں ہوگی. تو یہ کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہی ہوا ہے. مصدر جو بھی ہوگا وہ وجود یعنی پائے جانے کے لحاظ سے جب بھی پایا جائے گا تو زمانے میں ہوگا نا. نہیں سمجھے؟ اعتراض کیا کرنا آپ نے کہ اس میں مصادر بھی اس میں مصادر بھی پائے جا رہے ہیں جبکہ زمانوں پائے نہیں جائے، داخل ہو گئے. داخل ہو گئے، اس میں مصادر بھی داخل ہو گئے. کیوں؟ داخل ہو گئے جبکہ زمانوں میں تو فعل ہونا چاہیے. زمانوں میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو بات چل رہی ہے بس یہاں پر افعال داخل ہونے چاہیے، صرف افعال. جبکہ یہاں پر افعال تو ہیں لیکن افعال کے ساتھ کون داخل ہو رہا ہے؟ مصادر بھی سمجھتے ہیں، یعنی افعال بھی تو ہیں لیکن مصادر بھی داخل ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب اب دے رہا. مصادر کیسے داخل ہو گئے؟ بول. نہیں تو نہ بتا جس کو بتانا ہے. جیسے ضرب، ہاں کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. تو مطلب یہ کہ یہ اس کا معنی ملا ہوا ہے. ضرب کا معنی ملا ہوا ہے زمانے کے ساتھ، کیونکہ جب یہ ضرب اپنے وجود کے لحاظ سے زمانے سے ملا ہوا ہے. مصادر جو ہیں یہ بھی کسی نہ کسی، یوں کہو کہ مصادر داخل ہو گئے کیونکہ مصادر کسی نہ کسی زمانے میں ان کا وجود ہوتا ہے. مصادر کا وجود ہوتا ہے کسی نہ کسی زمانے میں، لہذا وہ ملے ہوئے ہیں زمانے کے ساتھ. جواب یہ کہ مراد اقتران فی الوجود نہیں، اقتران فی بلکہ مراد اقتران فی الفہم ہے. ہاں آنسر مراد اقتران فی الوجود نہیں بلکہ مراد اقتران فی الفہم ہے کہ ملا ہوا ہو وہ معنی وجود پائے جانے میں نہیں. یہ جو مصادر ہیں ان کا معنی ملا تو ہوا ہے زمانوں کے ساتھ لیکن وہ پائے جانے کے لحاظ سے جب بھی وہ خارج میں پایا جائے گا وجود. لیکن فی الفہم سمجھے جانے کے اعتبار سے کہ لفظ ضرب بتلا رہا ہے آپ کو، زمانہ بتلا رہا ہے. ضرب کا معنی مارنا ہے یا کسی زمانے میں مارنا ہے؟ ضرب کا معنی ہے مارنا. تو اس کلمے سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ زمانہ سمجھا جا رہا ہے؟ نہیں. تو بھائی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ معنی جو ہے ملا ہوا ہو فی الفہمی اس کلمے سے سمجھ آنے کے لحاظ سے. اس کلمے سے سمجھ آنے کے لحاظ سے وہ نہیں ملا ہوا، وجود کے لحاظ سے ضرور ملا ہوا کہ ٹھیک ہے جب خارج میں ہوگا تو زمانے سے ملا ہوا ہوگا. تو مراد جواب کیا خلاصہ کیا کہ مراد کیا اقتران فی مراد اقتران فی الفہم ہے، نہ کہ اقتران فی الوجود. یا مراد اقتران فی الوجود نہیں ہے بلکہ اقتران فی الفہم ہے. لیکن آگے پیچھے ہوا تو اس نے غلط کر دیا. ٹھیک ہے. تو مراد کیا ہے اقتران فی الفہم نہ کہ اقتران فی الوجود. اور یہ مصادر جو ہیں ان کا معنی ملا ہوا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ لیکن باعتبار کس کے؟ وجود کے. وجود کے اعتبار سے ملا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ مصادر ہوں گے کسی نہ کسی زمانے میں پائے جائیں گے لیکن فہم کے اعتبار سے نہیں ملا ہوا کیونکہ لفظ مصدر سے آپ کو زمانہ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. فی الفہم پر اعتراض یہ جواب ہو گیا. تو یہ اس نے جامی نے یہ اشکال مقدر کا جواب دیا فی الفہم کے ساتھ. عنہا یہ بھی جواب سوال مقدر، جواب سوال عنہا جواب سوال مقدر. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے سمجھو ذرا. ضاربن داخل ہو رہا ہے یہاں پر بس یہاں پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ ضاربن اسم ہے، اس پہ داخل ہونا چاہیے؟ نہیں داخل ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں یہاں پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ بیچ اس قول کے، یعنی پورا وہ جملہ بنانا ہے جو کہ اس جملے میں مطلق ضاربن نہیں داخل ہو رہا ہے بلکہ وہ ضاربن جو اس جملے میں ہے کہ زید ضاربن
الآن یا زید ضارب امسی یا زید ضارب غدن، کہ زید کل تھا مارنے والا یا اب مار رہا ہے یا کل آئندہ کو مارے گا. صحیح ہے. کس کو؟ زید الآن امسی غدن. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ضاربن، اب سمجھے سوال کیا کہ ضاربن بھی یہاں پر داخل ہو رہا ہے، وہ ضاربن جو کہ تیرے اس قول میں ہے، جو کہ تیرے یا ہمارے اس قول میں کہہ دو کہ زید ضاربن الآن یا زید ضاربن امسی یا زید ضاربن غدن. اب وہ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ضاربن کا معنی مارنے والا، تو یہ جو اس کا معنی یہاں سے معنی جو ہے یہ ملا ہوا ہے زمانے کے ساتھ. ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. اور یہ اس کلمے سے ضاربن سے سمجھا جا رہا ہے، ضاربن سے ضاربن سمجھا جا رہا ہے نہیں بھئی آج یہ کل جو بھی ماضی حال استقبال، سمجھے؟ تو یہ اقتران فی الفہم یہاں تو ہو گیا نا، یہ اس کلمے سے سمجھا جا رہا ہے زمانہ. ٹھیک ہے، نہیں سمجھا ہے؟ جواب، اب اس کا جواب شارح نے دیا عنہا کہہ کر. کیا کہہ کر؟ عنہا یعنی عن الکلمہ، عن یعنی مراد ہے لفظ کلمہ، اسی کلمے کے لفظ سے. عنہا مراد کیا ہے؟ اسی کلمے کے لفظ سے سمجھے جانے میں ملا ہوا ہو. مطلب سادہ لفظوں میں یوں کہہ دو کہ صرف الفہم آنا کی تقریر کر دو پھر لمبا بھی. مطلب کہنے کا یہ کہ وہ جو ہے نا زمانہ وہ سمجھا جا رہا ہو اسی کلمے کے لفظ سے، بس. یہ فی الفہم عنہا کہہ کر یہ جواب دیا. خلاصہ تو اس کا جواب کا کیا بنے گا کہ وہ زمانہ اسی کلمے کے لفظ سے سمجھا جا رہا ہو. عنہا یعنی عن الکلمہ، عنہا مراد کیا؟ عن اسی کلمے کے لفظ سے سمجھے جانے میں. تو وہ زمانہ جو ہے اسی کلمے کے لفظ سے سمجھا جا رہا ہو، جبکہ یہ جو زمانہ سمجھا جا رہا ہے یہاں پر لفظ ضاربن سے سمجھا جا رہا ہے. کس سے سمجھا جا رہا ہے؟ الآن سے یا امسی سے یا غدن سے، دوسرے الفاظ سے، خود اسی کلمے سے نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے، بس اعتراض ختم، سمجھ میں آ گئی. اب ذرا عبارت کو پڑھو کہ ملا ہوا وہ معنی فی الفہمی بیچ سمجھے جانے کے، نہ کہ فی الوجود، نہ کہ فی المصادر سے اعتراض کیا. سمجھے جانے میں عنہا اسی کلمہ سے، اسی کلمہ سے سمجھے جانے میں ملا ہوا، جبکہ یہاں پر جو ضاربن سے جو زمانہ نکل رہا ہے یہ اسی کلمہ سے نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ بواسطہ کلمۃ اخرى ہے، ایک اور کلمے کے واسطے کے ساتھ جو کہ غدن امسی والا. لہٰذا یہ ضاربن کیا ہو گیا؟ خارج. بأحد الازمنة الثلاثة عن الماضی والحال والاستقبال، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ معنی. یعنی میں مراد لیتا ہوں ماضی کو، عن ماضی تھا بچہ، ماضی یا قاضی والا اعراب ہے، عن الماضی قاضی والا اعراب ہے، رامی قاضی، اس میں منقوص کیا کر رہا ہے؟ عن الماضی والحال والاستقبال، میں مراد لیتا ہوں ماضی، حال اور استقبال کو. ای حین یفهم ذلك المعنى عنها یفهم احد الازمنة الثلاثة ايضا مقارنا له. اس کی نا تقریر تھوڑی مشکل ہے. حین یفهم یہ اصل میں اعتراض ہے، اس کی جواب کی تقریر ذرا لمبی ہے، ذرا سمجھانی پڑے گی آپ کو. یہ اس کی ای حین جواب اشکال مقدر، جواب اشکال مقدر وہ یہ کہ تعریف کے اندر یہ مثال یہاں پر کہو کہ یہاں پر ماضی، حال اور استقبال داخل ہو رہے ہیں. ماضی حال اور استقبال کے ہیں آسمانی ہیں. اب دیکھو ان سے وہ زمانہ سمجھا جا رہا ہے، نہیں سمجھا جا رہا. ماضی وہ چیز گزری ہوئی تھی، زمانے میں گزری، ماضی میں. ٹھیک ہے، ماضی کا جو بھی معنی ہے کہ وہ چیز گزر گئی تو وہ معنی ملا ہوا نہیں ہے زمانے کے ساتھ، زمانے ماضی کے ساتھ. حال کا جو معنی ہے وہ زمانے حال سے ملا ہوا، اور استقبال کا جو معنی ہے وہ زمانہ استقبال کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے جو ہے نا وہ جواب آپ یہ دے سکتے ہو، یعنی جامی نے جواب دیا حین یفهم ذلك المعنى عنها، یعنی جب وہ معنی جو اس کلمے سے سمجھا جا رہا ہو تو یفهم احد الازمنة الثلاثة ايضا، تو تینوں زمانوں میں سے ایک جو ہے زمانہ وہ بھی سمجھا جا رہا ہو مقارنا له، طرح حال ہے کہ وہ ملا ہوا ہو اس معنی کے ساتھ باعتبار زمانے کے، یعنی اسی زمانے میں سمجھا جا رہا ہو، مقارن ہو اس کے ساتھ اس معنی کے. سوال تو بتا دیا ہے کہ اس میں ماضی، حال اور استقبال داخل ہو رہے ہیں. ماضی یہ اسی بأحد الازمنة الثلاثة یہ جو ہے اما یقترن والاول و اما یقترن، حالانکہ یہ تو استمرار تو فعل ہے نا، لیکن یہاں پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ ماضی، حال اور استقبال جو ہے یہ بھی داخل ہو رہے ہیں.
کیونکہ ان کا زمانہ، ان کا جو معنی وہ ملا ہوتا ہے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ۔ جواب، ملا جامی نے جواب دیا کہ یہاں پر دو چیزیں، یہاں پر کیا ہے، دو چیز ٹھیک ہے، ایک یہ کہ معنی، ایک یہ کہ معنی، اور دوسری چیز کہ معنی مقارن ہوگا، یقترین ہے نا، معنی کیا ہوگا، یقترین، مقترن ہوگا، معنی کیا ہوگا، مقترن۔ اور بأحد الازمنۃ الثلاثہ یہ کیا ہے، وہ زمانہ کیا ہے، مقترن بھی ہے، وہ کیا ہے، ایک ہے ملا ہوا، اور دوسری وہ مقترن بھی، جس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی ہے، وہ معنی مقترن کہلائے گا، اور مقترن بھی وہ کیا ہے، زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حین یفہم ہو نا، اس سوال کی تشریح کر رہا ہوں، اس جواب کی تشریح کر رہا ہوں جامی کی، ٹھیک ہے۔ جامی کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیا ہے، جب اس نے کہا نا یقترین بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تو مطلب یعنی وہ معنی ملا ہوا ہو زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، مطلب ایک مقترن ہے اور ایک مقترن بھی ہے، یہ آسان لفظوں میں، ایک کیا ہے، مقترن بھی ہے، ایک چیز وہ ہے جو ملی ہوئی ہو، دوسری مقترن بھی، جس کے ساتھ کوئی چیز ہو، مقترن معنی ہے اور مقترن بھی کیا ہے، زمانہ، ٹھیک ہے۔ تو مقترن جو ہے وہ مقترن بھی کا غیر ہونا چاہیے کہ ایک ہی چیز ہے، وہ مقترن اور چیز ہے اور مقترن بھی اور چیز ہے، یہ تو نہیں کہ وہ الگ، وہ ایک ہی چیز ہو، ایک ہی چیز اب وہ مقترن بھی ہو، وہی چیز مقترن بھی ہو، لیکن یہ چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دونوں ایک ہی چیز ہوگی کیا، الگ الگ چیزیں، تو یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، مقترن اور مقترن بھی میں کیا ہوگی، مغایرت، یا یوں کہو کہ مقترن مقترن بھی کا کیا ہوگا، غیر ہوگا، سادہ لفظ میں مقترن اور ہوگا، مقترن بھی اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہ یہ صرف افعال پر صادق آئے گا، کیوں، اس لیے کہ ضربہ مثال کے طور پر یہ معنی پر دلالت کرتا ہے، معنی ضرب پر، معنی ضرب پر، لیکن اس پر دلالت کرنے والی جو چیز ہے وہ مادہ ہے اس کا، ضاد را با، یہ ضرب پر دلالت کر رہا ہے، یہ کس پر دلالت کر رہا ہے، ضرب، ضاد را با پر، اور وہ چیز جو مقترن بھی یعنی زمانے پر دلالت کر رہی ہے وہ یہ مادہ نہیں ہے بلکہ حیت ہے خاص، فعالہ کی، کس کی، یعنی یہ جو فعل بنا ہوا ہے فعل یفعل، یہ جو افعال کی خاص حیت ہے، ایک مادہ تو ایک حیت ہوتی ہے، جسے اسم فاعل ہے، مادہ تو وہی ہے، ضارب، ضرب والا مادہ ہے، لیکن اس کی حیت بدل گئی فاعل کے وزن پر، نہیں سمجھ رہے ہو، ایک حیت ہے یعنی وہ صیغہ ہے خاص، سمجھ لو کہ یہ فعل کا صیغہ، فعل کا وزن ہے، یفعل کا وزن ہے، مفعل کا وزن ہے، جو بھی ہے وہ ایک صیغہ یا حیت سے تعبیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک کیا چیز ہوتی ہے اس کا مادہ، ضربہ، یہ تو ضربہ تو تمام اس کے صیغوں میں، اس کے مشتقات میں پایا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ معنی پر دلالت کرنے والی چیز کون سی ہے، مادہ، ضربہ ایک مثال فعل ہے، تو مادے پر دلالت کرنے والی چیز کیا ہے، معنی پر دلالت کرنے والی چیز کیا ہے، اس کا مادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقترن گویا کہ یہ اس اعتبار سے وہ اور ہوا، اور وہ چیز جو زمانے پر دلالت کر رہی وہ کیا ہے، اس کی حیت، وہ اس کی ضربہ، بغیر حیت بدل دو ضارب، اب دلالت کرے گا نہیں، مضرب دلالت کرے گا نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ، بات سمجھ گیا۔ تو لہذا فعل کے اندر تو مقترن اور مقترن بھی کیا ہوتا ہے، وہ جدا جدا ہو گئے، لیکن ماضی، حال اور استقبال، مثال لفظ ماضی کو پکڑ لو، اس کے اندر مقترن اور مقترن بھی ایک دوسرے کے غیر نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ ماضی کا مادہ ہی دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر، معنی پر، وہ چیز جو مضا، جو گزر گئی، اور یہی والا مادہ ہی دلالت کر رہا ہے کس کے اوپر، زمانے کے اوپر، یہ حیت نہیں دلالت کر رہی، اگر حیت دلالت کر رہے تو ضارب میں بھی کرنی چاہیے، سمجھے، تو اس لیے ماضی جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے دو معنوں پر، معنی پر بھی اور زمانے پر بھی، لیکن یہ دلالت کرنا، اس پر دلالت کرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، مادہ، لہذا یہاں پر مقترن اور مقترن بھی کے اندر مغایرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آ تو بس ٹھیک ہے۔ پھر تمہیں ایک اور چیز بتا سکتا ہوں، وہ بھی تھوڑی مشکل تو ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں پھر یہ ماضی حال نہیں، خارجی نہیں، یہی ہی ہے یفہم والا، یہ ویسے یہاں پہ جو ہے اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اما من صفت یا ان یقترن ذالک المعنی، اب ذرا اس کو نکال دو پہلے والے کو، بھئی فعل کتنی چیزوں میں دلالت کرتا ہے، وہ کون کون سی ہیں، حدث معنی مصدر ہی، ضرب یہ حدث کہلاتا ہے، یہ معنی مصدری، نمبر 2 فاعل، یعنی فاعل کی نسبت کیا ہے، نسبت فاعل، اور تیسرا زمانہ یا نسبت الی الزمان، ایک کیا ہے حدث، یہ معنی حدثی یا مصدر، نسبت الی المصدر نہیں کہتے اللہ کا بندہ، مصدر خود حدث یا مصدر یا معنی حدثی، نمبر 2
ज़माने की तरफ निस्बत, और नंबर 3 निस्बत इलल फ़ाइल। अब सवाल यहाँ पर ये होता है, इसने कहा कि कलमा जो है ना, पहली किस्म कलमा यानी मुराद फ़ेल ही है ना, कहना कि पहली वाली किस्म इम्मा यक्तरिना, या तो मिला हुआ होगा उसका माना, या तो मिला हुआ होगा उसका माना। अब फ़ेल का जो माना है उसमें 3 चीज़ें आ गई, कौन कौन सी? हद, मस्दर और फ़ाइल। क्यों भाई? निस्बत फ़ाइल खुद नहीं है, उसको लगाना है निस्बत इलल फ़ाइल, निस्बत इलल फ़ाइल की तरफ निस्बत। और तीसरा क्या है? ज़माना। तीसरा क्या है? निस्बत इलल ज़मान, ठीक है, या अकेला ज़मान कह दो। तो फ़ेल में ये 3 चीज़ें हो गई, नहीं हो गई? फ़ेल के माना 3 चीज़ों का मजमूआ है, फ़ेल का माना इन 3 चीज़ों का। तो मतलब ये निकला कि फ़ेल का जो माना है, मतलब ये 3 चीज़ें कौन कौन सी? मस्दरी माना और निस्बत इलल फ़ाइल और निस्बत इलल ज़मान, ये मिला हुआ वो ज़माने के साथ। तो उन 3 चीज़ों में पीछे वो ज़माना था नहीं था, मतलब ज़माना ज़माने के साथ मिला हुआ हो। इक़्तिरान शै बिनफ़्सिही ही लाज़िम आएगा। ये तरह समझ आ गई? वो माना जो फ़ेल का उसमें 3 बातें नहीं है, माने मस्दरी और निस्बत इलल फ़ाइल। तो उन 3 चीज़ों में ज़माना तो है ना, मतलब 3 चीज़ों का मजमूआ जिसमें ज़माना भी शामिल है। तो ये 3 चीज़ें मिली हुई हों ज़माने के साथ, मतलब ज़माना ज़माने के साथ मिला हुआ हो। और समझा गई गाल? तो बहरहाल क्या लाजिम मारा, इसको कहते हैं इक़्तिरान शै बिनफ़्सिही लाजिम मारा। क्या लाजिम मारा? इक़्तिरान शै बिनफ़्सिही, कि एक चीज़ का खुद अपनी ज़ात है। तो कहते हैं ना युफ़हमु ज़ालिकल माना, यहाँ से जामी ने जवाब दिया। जामी ने क्या दिया? जवाब की तशरीह है, जवाब जैसे समझो। जवाब की तशरीह ये है कि इस ये जो ऊपर आया ना ज़ालिकल माना, इस माने से मुराद फ़ेल का तज़म्मुनी माना मुराद है, मुताबिकी माना मुराद नहीं। मुताबिकी माना होगा तो फिर वो इश्काल होगा ना कि तो 3 चीज़ें ऐसी में ज़माना भी है, तो ज़माना ज़माने के साथ मिल गया। हाँ, कि इस माने से मुराद क्या है? तज़म्मुनी माना। इस माने से क्या मुराद है? फ़ेल का माने तज़म्मुनी, माने मुताबिकी नहीं। माने तज़म्मुनी में एक ही चीज़ होगी, मस्तर, बस। यानी जो ज़र्ब है ना, जो ज़रा पर दलालत कर रहा है ज़र्ब के, ये ज़र्ब मिला हुआ हो किसी ज़माने के साथ। जवाब समझ में आया? क्या जवाब समझ में आया? कि इस माने से मुराद किसका? फ़ेल का तज़म्मुनी माना है, मुताबिकी माना नहीं है। मुताबिकी, जो इश्काल हो रहा था वो मुताबिकी माने पर हो रहा था ना। तो यहाँ कौन सा माना मुराद है? फ़ेल का तज़म्मुनी। और तज़म्मुनी माना कौन सा मुराद है? कौन सा जुज़ मुराद है? 3 चीज़ों में से मस्दरी माना। ये तज़म्मुनी माना वो मस्दर वाला मुराद है, ठीक है। तो मतलब अब ठीक है कि वो जो मस्दरी माना वो मिला हुआ ज़माने के साथ। अब तो इक़्तिरान शै बिनफ़्सिही लाज़िम नहीं आएगा ना। तो इसलिए वो कह रहा है आई ही ना युफ़हमु ज़ालिकल माना, आना कि जब समझा जा रहा हो वो माना उससे, यानी वो माना है तज़म्मुनी जो है, उस वक्त युफ़हमु अहदुल अज़्म सलासति अयज़न, तो उस वक्त 3 ज़मानों में से एक जो है वो भी समझा जा रहा हो मुक़ारिनन लहू, दरा हाल है कि वो उस माने से मिला हुआ हो ज़माने के एतबार से, ठीक है, उसी वक्त वो भी समझा जा रहा हो। बात समझ आ गई है? हाँ, यहाँ और भी तरीके से एतराज़ किए गए हैं और तरीके से जवाब। माजी वाला जवाब, यही वाली इबारत माजी के जवाब पर फिट किया मुल्ला जमाल ने। उन्होंने कहा कि माजी जो है ना ये दलालत करता है मुल्ला अब्दुर्रहमान, एक मुल्ला जमाल, एक मुल्ला अब्दुर्रहमान है। मुल्ला अब्दुर्रहमान ने एक जवाब ये भी दिया, वैसे आपको समझ में आ गई ना? वैसे इतना भी काफ़ी अगर आपने सुना दिया तो। लेकिन वो माजी और हाल वाला जो जवाब था ना ऊपर वाला, वो ज़रा मुश्किल था निस्बतन, उसकी तशरीह बड़ी लंबी है। और ये मुल्ला अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुख्तसर किया इसको। वो कहते हैं कि ये जो मुक़ारिनन लहू से कहने का मकसद ये है कि यक्तरिना, कि वो माना मिला हुआ हो अहदुल अज़्म सलासा के साथ, और ये मुक़ारनत जुज़ की कुल के साथ हो, मुक़ारनत जुज़ की, ठीक है, मुक़ारनतुल जुज़ इलल कुल। या बस ये समझ लो कि मिला हुआ हो बितरीक़िल जुज़ियत, बस आसान लफ्ज़ों में मिला हुआ हो किसके साथ? बतरीक़े जुज़ियत के, ना कि बतरीक़े वस्फ़ियत के, ना कि बतरीक़े। और लफ्ज़ माजी, लफ्ज़ हाल, लफ्ज़ इस्तिक़बाल, इनसे ज़माना मुराद लेते हैं, लेकिन जब कब? जब अज़्ज़मानुल माज़ी हो, जब वो मौसूफ़ बने ज़मान और ये माज़ी उसकी क्या हो? सिफ़त। अज़्ज़मानुल हाल, अज़्ज़मान या ज़मानुल इस्तिक़बाल, बतरीक़े वस्फ़ियत के, बतरीक़े किसके? हाँ, ये बतरीक़े वस्फ़ियत के ज़माना मुराद है, ना कि बतरीक़े जुज़ियत के। हमारा मुराद है बतरीक़े जुज़ियत हो, सही है। उन्होंने ही ना युफ़हमु गई, इस पर क्या किया? मामूल किया। इतनी जल्दी टाइम हो गया। अच्छा चलो आगे देख लो, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, देखो। तो बहरहाल ये आपने जो भी याद कर लिया वो आपकी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। औ मिन सिफ़ातिहा, जब ग़र्ज़ जामी समझ आ रही है कि भी ला का अदब बता रहा है किसके ऊपर है? पीछे वाले ला यक्तरिना के ऊपर, यक्तरिना के ऊपर। एक सवाल का जवाब है और आगे चलिए ना इसके बाद। नहीं बस यहाँ एक ही सवाल है। और मिन सिफ़ातिहा से याद क्या बता रहे हैं?
غرض جامع خود نکالو ہوئے کہ لا کا تب کس کے اوپر ہے؟ لا کا تب پیچھے جاتا ہے صرف یا ان نہیں کہنا، ہاں اس لیے وہ من صفت یا ان پیچھے لگ گیا. یا ایک کلمے کی صفت میں سے یہ ہوگا کہ اللہ یقترین ذالک المعنی، آگے دوسان ہے کہ وہ معنی ملا ہوا نہ ہو فی الفہم عنہا، اسی لفظ کلمہ سے سمجھے جانے میں وہ ملا ہوا نہ ہو، ما احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، القسم الثانی یعنی جو ملا ہوا نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ، وہو ما يدل کیا ہے، وہو ما يدل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرے جو دلالت کرے معنی پر، ایسا معنی جو پایا جا رہا ہو فی نفسہ، خود بخود نہیں، اسی کلمہ میں پایا جا رہا، غیری مقترن، غیری یہ صفت معنی کی، وہ معنی جو کہ ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو یہ قسم ثانی کیا ہے؟ الاسم، یہ کیا ہوگی؟ اسم. وہو ماخوذ من السمو، میں کہتا ہوں میں اس کو سمو پڑھتا ہوں، لوگوں نے سمو لکھا ہے، میرا ان سے اختلاف ہے بارہ. ایک سمون الگ چیز ہے اور سمون الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اسمن کی اصل، وہ ہے سمون، اسمن کی اصل کیا ہے؟ سمون. اور ایک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے، وہ مصدری معنی لیا جائے گا نا، مصدری معنی تو پھر سمون ہے. دو تعبیریں ہیں، ایک تعبیر ہے کہ اسمن کی اصل کیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمون، ٹھیک ہے، کہ واو کو حذف کیا اس کے عوض میں شروع میں حمزہ، سمون، یہ اس کی اصل ہے. اور ایک یہ کہ کہو کہ یہ مشتق کس سے ہے، ماخوذ کس سے ہے، تو کیا بولنا ہے آپ نے؟ سمون سے، مصدری معنی لو نا، سما یسمو سمون، کہ یہ سمون سے مشتق ہے، وہاں سے ماخوذ ہے. اب یہاں چونکہ لفظ ماخوذ ہے تو اس لیے اس کو سمون نہیں پڑھنا، ورنہ تو یہ کہتا ہے کہ اصلہ سمون، اس نے کہا ماخوذ من السمو، یعنی مشتق ہے سمو سے. بہرحال میرا یہاں پر اختلاف ہے ان سے. وہ العلو جو ترجمہ میں آگے بتا رہا ہے، اس سمو کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے؟ علو کا ہوتا ہے، بلندی کا. تو اسم جو ہے یہ سمو کی مشتق ہے، اس میں کون سی بلندی ہے؟ کہتا ہے یہ بلند ہے اپنے دونوں بھائیوں پر، یعنی اپنی دونوں قسیموں پر، اپنی دونوں قسیم، ایک قسم ہوتی قسیم، قسیم وہ یہ فعل اور حرف یہ قسیم ہے اس کے، سمجھے؟ ان پر یہ بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام میں مسند بھی ہے اور مسند برخلاف اس کے اخوین کے، کہ فعل مسند ہے، مسند الیہ نہیں، اور حرف کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بلند ہوا نہیں ہوا ان پر. ٹھیک ہے، اب کیا سمجھے؟ ابھی ایک تعبیر کیا تھا کہ اسم کی اصل کیا ہے اور اسم ماخوذ ہے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ کس سے؟ سمون سے. نہیں، یہ بتا رہا ہے کہ مشتق ہے فلاں سے، تو سمون بولے گی جو مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے، الاسم وهو ماخوذ من السمو، اور یہ ماخوذ ہے کس سے؟ سمو سے، جو کہ وهو العلو، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. لاستعلائه، تو بلندی اس میں کیسی ہے؟ لاستعلائه، وجہ تسمیہ، غرض جامع یہاں سے لاستعلاء سے کیا ہے؟ اسم کی وجہ تسمیہ، لاستعلائه على اخویہ، بوجہ اس کے بلند ہونے اپنے اخوین پر، یعنی اپنے قسیموں پر. برادران سے مراد یہاں مثلین ہے، کیونکہ بھائی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مثل ہوتے ہیں. علی مثلی، علی اپنے دونوں ہم مثلوں پر یا اپنے قسیموں کے اوپر. حیث وہ کس طور پر بلند ہے؟ حیث یترکب منہ وحدہ الکلام، اس طور پر کہ کلام مرکب ہو جاتا ہے منہ وحدہ، صرف ایک صرف اسم سے ہی، یعنی اسم کی نوع سے، اس لیے کہ کلام مرکب ہو جاتا ہے اونلی اسم سے، منہ وحدہ، صرف اسم سے ہی کلام مرکب ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کے دونوں کیا ہوں؟ دونوں اجزاء اسم ہو، دون اخویہ، نہ کہ اس کے اخوین. اخوین سے جو ہے کلام مرکب نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی فعل ہوں، مثال ہے دونوں حرف ہو اس طرح. ٹھیک ہے، یہ فعل حرف ہوں مل کر. وقیلا، قیلا یہ اشارہ کر رہا ہے تضعیف کی طرف اس قول کی، یہ کوفیوں کا قول ہے. کس کا ہے؟ کیفیوں کا. ہاں. وقیل من الوسم، اور کہا گیا کہ یہ ماخوذ ہے کس سے؟ وسم. اب یہاں بھی وہی بات ہے، اگر تو اس کی اصل پوچھیں اسمون کی تو کیا بتانی ہے؟ وسمون. کوفیوں کیا اصل کیا ہے اس کی؟ وسمون. واو کو وہ جو قانون ہے کون سا والا؟ وجوہ وشاہن والا، اس کے تحت اس کو حمزہ سے بدل دیا. تو اس کی اصل جو ہے وہ تو وسمون ہے، لیکن یہ ماخوذ کس سے ہوگا؟ وسمون سے. وسم یسم وسمن، اور وسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشان لگانا، علامت لگانا. تو وسم علامت کو کہتے ہیں. وسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں. تو اس کا نام کیوں رکھا ہے اسم کا نام یہ وسم؟ کیونکہ یہ بھی علامت ہے اپنے مسمى پر، یہ علامت ہے اپنے کہ لفظ فرحان جو ہے وہ اس گوشت والا جو موٹا آدمی ہے اس کے اوپر علامت ہے. ٹھیک ہے. وقیل من الوسم، اور کہا گیا کہ یہ ماخوذ ہے وسم سے، وهو العلامہ، جو کہ علامت ہے. لأنہ، اس کا نام وسم کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ. لأنہ علامت علی مسمى، کیونکہ یہ علامت ہے اپنے، کیونکہ یہ علامت ہے اپنے مسمى کے اوپر. اسم کا ایک مسمى ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، تو یہ اسم جو اپنے مسمى کے اوپر کیا ہے؟ علامت ہے، علامت ہے. یہاں پر خارجی اعتراضات بہت سارے ہیں، خارجی چیزیں بہت ساری امام نے ہدایت النامہ میں پڑھی ہوں گی، کہ مثال پہلا مذہب راجح ہے اس لیے کیونکہ جمع اور تصغیر چیزوں کو ان کی اصل کے لوٹا دیتی ہے. تو اسمن کی جمع اسماؤن ہے ورنہ اوسام ہوتی، اسم کی تصغیر سمیون ہے سمیون سے ورنہ بسیم ہوتی، ورنہ کیا ہوتی؟ بسیم ہوتی. اور یہاں پر ایک خارجی اعتراض یہ ہے کہ لأنہ علامت علی مسمى، کہ یہ جو علامت ہے اپنے مسمى پر.
ٹھیک ہے. اب اعتراض یہاں پر یہ کہ حرف اور فعل بھی جو ہیں وہ بھی اپنے مسمہ پر علامت ہے. حرف جس چیز کا نام ہے تو حرف بھی تو علامت ہے اس پر، فعل بھی اس پر کیا ہے علامت ہے. تو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اضطراد. وجہ تسمیہ میں اضطراد شرط نہیں ہے کہ صرف اسی میں پائی جائے کسی اور میں نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وجہ تسمیہ میں اضطراد شرط نہیں ہے. وجہ تسمیہ میں اضطراد کا مطلب کہ صرف اسی میں پائی جائے کسی اور میں نہ پائی جائے، بس اس میں پائی جائے یہ کافی ہے. باقی کسی اور میں پائی جائے تو بے شک پائی جاتی رہے، ضروری نہیں کہ یہ دوسرے افراد میں پائی ہی نہ جائے. اضطراد طرد سے نکلا ہے، طرد سے، کیونکہ تعریف کا جامع معنی ہونا ضروری ہے. پتہ ہے نا آپ کو، اس کو منطقی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تعریف کا مضطرد اور منعکس ہونا ضروری ہے. تعریف کا مضطرد کا معنی، مضطرد کا معنی معنی ہونا، منعکس کا معنی الٹ ہے. نہیں جامع معنی تھا نا، یہاں معنی جامع الٹ ہے، نہیں سمجھو. تعریف کا کیا ہونا ضروری ہے؟ مضطرد اور منعکس ہونا. مضطرد کا مطلب کیا ہونا ہے؟ معنی کہ جامع ہونا، معنی ہونا، اور منعکس کا معنی جامع ہونا. یعنی یہ الٹ ہے گوئے گا. مضطرد منعکس منطقی اصطلاح میں پہلے معنی ہونا بتلا رہے ہیں پھر جامع ہونا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ تعریف مضطرد نہیں ہے مطلب معنی نہیں ہے، اور یہ منعکس نہیں مطلب یہ جامع نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تفتزانی کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دماغ سیدھا ہوتا ہے. چوتھا طبق روشن ہوتا ہے. کلما آگے چھٹے وہ اس میں جا کے توضیح تلوی میں کلما صدق علیہ حد صدق علیہ المحدود، یا کلما صدق علیہ المحدود صدق علیہ الحد. ایک اضطراد ہے اور ایک انعکاس ہے. اور بندہ ذہن گھمائندہ رہے کیڑا ہے اضطراد ہے تو کیڑا کیا ہے انعکاس ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس طرح یاد کیا ہوا ہے مضطرد منعکس معنی معنی جامع. ٹھیک ہے، چلو بس کرو اب یہ آگے پھر تقریباً کافی سارا پانی لیا. نور الوار دے دو، دل میں کر لے تو اپنی الگ کر لے. السلام علیکم.